بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے 3 ایسے ایمان افروز واقعات سناؤں گی جس میں 3 مختلف ادوار میں 3 نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ دلچسپ اور ایمان سے بھرپور واقعات جاننے کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ مکہ کو فتح ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جذبے کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ فضالہ ابن عمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بڑے انہماک اور دلبستگی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ اسے شیطان نے اکسایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا فضالہ آ رہا ہے؟ فضالہ نے جواب دیا، جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ فضالہ نے جواب دیا، جی کوئی خاص ارادہ نہیں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضالہ کا یہ جواب سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، فضالہ تم تو کسی اور ارادے سے آئے ہو۔ فضالہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ کہا، تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے دل کو عجیب قسم کا سکون حاصل ہوا، سرور حاصل ہوا اور میرے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی جس شخص کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اب اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا۔ میں کچھ دیر ٹکٹکی باندھے اس عظیم ہستی کو دیکھتا رہا۔ میرے دل کی روشنی برابر بڑھتی رہی اور میری روح کو ایسی فرحت حاصل ہو رہی تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس روحانی سرور اور کیفیت کے ساتھ یہاں سے گھر کے لیے واپس روانہ ہوا۔ عشق رسول سے سرشار چلا جا رہا تھا۔ راستے میں وہ محبوبہ مل گئی جس کے ساتھ میں پہروں بیٹھا کرتا تھا اور جس کی محبت میرے دل کے ریشے ریشے میں پیوست۔ اس محبوبہ نے حسب معمول دل نواز انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے بلایا۔ میں نے کہا، نہیں، اب میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب ان کی محبت کے ساتھ کوئی دوسری محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ نبوت کے 13ویں سال پیش آیا۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ماہ صفر کی 27ویں شب تھی۔ نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر گھیر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، سب یکبارگی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہی ہدایات کے تحت اپنے جوان سال بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے، اور وہ قلب و نظر کے اندھے کچھ نہ دیکھ سکے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے ہیں تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران ہوئے تھے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون بہانے کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا زندہ گرفتار کر کے لائے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، بہت بڑا انعام، 100 موٹے تازے اونٹ۔ یہ انعام سن کر بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن جشم تھا۔ خدا کے رسول نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن وہاں سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی اور دوشنبہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے ابا اللہ بن اریقت تھے۔ ان کو رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاوضہ پر ساتھ لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ جب آپ رابغ اور ساحل بحر کے درمیان میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ پر سراقہ بن جاشم کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنا برق رفتار گھوڑا آپ کے تعاقب میں ڈال دیا۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک ایڑ لگائی اور دوسرے لمحے اس کی سبا رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری۔ سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا، مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و فکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے بے فکر کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچا تو آپ کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے خدا سے فریاد کی،
परवरदिगार तू हमें इसके शर से बचा। जुबान मुबारक से दुआ का कलमा पूरा हुआ ही था कि घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। सराका धड़ाम से ज़मीन पर आ रहा, सराका धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया और समझ गया कि खुदा ने हिफाजत का खसूसी फैसला फरमा दिया है। निहायत आजिज़ी के तौर पर उसने जान की अमान तलब की। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान की अमान दी। सराका ने कहा, ए मोहम्मद, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आपके ताक़ुब में आने वाले हर शख्स को रास्ते से ही लुटाता रहूँगा। सराका वादा करके पलटा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सराका, उस वक्त तुम्हारी शान और शौकत का क्या हाल होगा जब तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। चंद साल ही गुजरे थे कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करने वाला ये सराका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे अपने फ़िदाकारों में शामिल फरमाइए। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका को कलमा पढ़ाया और इस दिल छील देने वाले वाक़े के बारे में एक लफ्ज़ भी ज़बान पर ना लाए। फ़ारूक आज़म के दौर में जब मदाइन फ़तह हुआ और कसरा के ताज और तलाई बेशकीमत ज़ेवरात फ़ारूक आज़म के सामने पेश किए गए तो अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सराका को अपने पास बुला लिया और उनके हाथों में कसरा के कंगन पहनाए। कुछ देर देखते रहे, फिर फरमाया, अल्लाहु अकबर, इस बेनियाज की भी क्या शान है कि कसरा के कंगन उसने अरब के बद्दू सराका को पहनाए। इसी तरह का एक तीसरा वाक़ा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा साल था। बदर के मक़तूलीन का बदला लेने के लिए कुरैश बेताब थे। एक शख्स उमैर बिन वहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन था। सफ़वान बिन उमैया ने उसे ज़बरदस्त इनाम दिया और इस मकसद से मदीना मुनव्वरा भेजा कि वहाँ जाकर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। उमैर ने अपनी तलवार जहर में बुझाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए मदीने में दाखिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने इसके तेवर पहचान कर उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार करना चाहा, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ गवारा ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफ़क़त से उमैर को अपने पास बिठाया, मोहब्बत के साथ उससे बातें की और फिर चुपके से उस पर वो राज ज़ाहिर फरमा दिया जिस इरादे से वो आया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये सुनकर वो सन्नाटे में आ गया। उसका दिल धड़कने लगा और समझ गया कि मेरी क़ज़ा मुझे यहाँ लाई थी, अब यहाँ से बच कर निकलने की कोई राह नहीं। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये कैफियत भांप ली, उसे इत्मीनान दिलाया और फरमाया, तुम आराम से रहो या जाओ, कोई तुमसे कुछ ना कहेगा। ये बामिसाल शान करम देखकर उसके दिल की गिरहें खुल गईं। नफ़रत ने मोहब्बत का रूप धार लिया। वो अंधेरे से रोशनी में आ गया, अपनी पेशानी से निदामत का पसीना पोंछा और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने जानिसारों में शामिल फरमाइए। उमैर इस्लाम की दौलत से माला माल होकर मक्के पहुँचे और वहाँ इस्लाम की दावत और इशाअत में लग गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।